محمد علی مرزا جیلمی نے جن موضوعات پر سیدھے سادے عوام الناس کو بہکانے کے لیے سب سے زیادہ گفتگو کی ہے، ان میں سے توحید کے نام پر مرزا نے بہت زیادہ عوام الناس کو، سنی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، فقہ حنفی کے خلاف اس نے اتنے زیادہ بیانات اور لیکچرز ریکارڈ کروائے فقہ حنفی کے خلاف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف اور ان کی فقہ کے خلاف، جس سے یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو، سادہ سنی حنفی مسلمانوں کو اپنے دامن تزویر میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نمبر تین، کرامات اولیاء کے اوپر سب سے زیادہ اس کے جو بیانات ہیں، اس کے جو لیکچرز ہیں، وہ ہیں اللہ کے ولیوں کی کرامات کے اوپر، اور پھر کرامات کے رد میں، کرامات کے خلاف جو اس کا انداز ہے ظریفانہ اور جو نا وہ ٹھٹھا مذاق، طنز اور مذاق کر کر کے، لطیفے بنا بنا کے کرامات کے خلاف اس نے جو زہر اگلا ہے اور جو دریدہ دہنی کی ہے، وہ بالکل اس کے لیکچر اور اس کے بیانات سے واضح ہے۔ اب جب بھی کوئی کرامت پیش کی جاتی ہے کسی بھی اللہ کے ولی کی، بالخصوص حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے، تو فوراً یہ جھٹ سے کہہ دیتا ہے کہ جھوٹی کرامتیں جی، ان کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی ہیں۔ حالانکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ اور عقیدہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا رہا ہے۔ ائمہ، محدثین، فقہا، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن و سنت سے انہوں نے دلائل جمع کر کے اس پر انہوں نے عقیدہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہیں، جن میں سے آپ سر دست یہ کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب السلف اہل سنت والجماعہ، امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی کی المتوفہ 458 ہجری، جن کی السنن الکبری للبیہقی ہے، یہ کتاب اور اٹھا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، ہبۃ اللہ اللالکائی المتوفہ 418 ہجری، یہ ان کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے علامہ ہبۃ اللہ اللالکائی المتوفہ 418 ہجری نے ایک پورا جز جو ہے الجز التاسع، یہ کرامات الاولیاء کے اوپر انہوں نے جمع کیا ہے۔ اس میں قرآن پاک، احادیث طیبات اور دیگر معتبر اور مستند کتابوں سے اللہ کے ولیوں کی کرامات کو ذکر کیا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے۔ اب مرزا جو ہے وہ کرامات کا رد کرتا ہے اپنی الٹی عقل کے ساتھ، عقلی گھوڑے دڑا کے اپنی الٹی عقل کے ساتھ اولیاء اللہ کی کرامات کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی کرامت ہے، فوراً کہے گا یہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہے۔ چلے ہم مرزا کو اس کتاب سے چند حوالہ جات، ولایت کے مقام اور ولی کی نگاہ ولایت اور اللہ کا ولی کہاں تک دیکھتا ہے، حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی زبانی چند حوالہ جات میں انشاءاللہ ان کی اس کتاب سے پیش کروں گا جس کے مرزا نے اپنے ریسرچ پیپرز میں اور اپنے کئی لیکچرز میں حوالے دیے ہیں۔ یہ ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 164 پر حضور سیدنا شہنشاہ بغداد غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاءِ، کہ اہل سنت و جماعت انبیاء کرام کے معجزات اور اللہ کے ولیوں کی کرامات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ نبیوں کے معجزات کے حق ہونے پر بھی اجماع ہے اور اللہ کے ولیوں کی کرامات کے برحق ہونے پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے۔ جو معجزات کے منکر ہیں، جس طرح نیچری فرقے والے، وہ بھی اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، اور جو کرامات کے منکر ہیں ان کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ اسی کتاب غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 پر لکھتے ہیں، نبوت اور ولایت کا فرق۔ فرماتے ہیں کہ نبی کو اللہ رب العزت وحی اس پر نازل کرتا ہے، اور وحی کا ماننا فرض ہے، وحی کا منکر کافر ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ولی کو بطور الہام اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ صفحہ 275 پہ لکھتے ہیں، وَأَمَّا الْوِلَایَةُ فَهِيَ لِمَنْ تَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَدِيثُهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْهَامِ، کہ ولایت کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت یہ شرف دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بطریق الہام بات کو ڈال دیتا ہے۔
یعنی اللہ رب العزت اس پر اپنا الہام کرتا ہے اور الہام کے ذریعے اس کے دل میں وہ امور منکشف کر کے وہ چیز اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ اور ایک واقعہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اسی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ 319 پر سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں ابو موسیٰ دبیلی آئے، اور وہ واقعہ تفصیل سے سرا کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ دبیلی خود بیان کرتے ہیں کہ سألتو عبد الرحمن بن یحییٰ عن التوکل، میں نے دبیل میں عبد الرحمن بن یحییٰ سے توکل کے بارے میں سوال کیا کہ توکل کس کو کہتے ہیں، تو عبد الرحمن بن یحییٰ نے مجھے دبیل میں توکل کے بارے میں یہ جواب دیا کہ توکل یہ ہے کہ لو ادخلت یدک فی فم التنین، اگر تو اپنا ہاتھ بہت بڑے اژدہے کے منہ میں ڈال دے، حتی تبلغ الی الرسخ، حتیٰ کہ تیرا ہاتھ گٹے تک بہت بڑے اژدہے اور سانپ کے منہ میں چلا جائے، تو لم تخف مع اللہ شیئا، تو اللہ کے ساتھ کسی سے مت ڈر، تیرے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، یہ توکل ہے۔ ابو موسیٰ دبیلی فرماتے ہیں کہ میں یہ پوچھ کے تو واپس آ گیا، خرجت الی ابی یزید البسطامی رحمہ اللہ تعالی، پھر میں ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں بسطام گیا کہ اسألہ عن التوکل، تاکہ میں ان سے توکل کے بارے میں سوال کروں، پوچھوں کہ توکل کس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی نگاہ ولایت، جس کا تذکرہ خود غوث پاک سرکار نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد 2 صفحہ 319 پر فرمایا۔ ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں کہ فدخلت ببسطام ودققت علیہ الباب، میں بسطام چلا گیا، بسطام گیا اور میں نے جا کے بایزید بسطامی کا دروازہ کھٹکھٹایا، فقال علی یا ابا موسیٰ ما کان لک فی جواب عبد الرحمن من القناعہ، تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر سے آواز آئی، کہا کہ اے ابو موسیٰ، جو دبیل میں تمہیں عبد الرحمن بن یحییٰ نے جواب دیا ہے، کیا تو اس جواب پر قناعت نہیں کرتا؟ یعنی ابھی آگے کوئی تعارف نہیں کرایا، کچھ بھی بات نہیں کی، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا اور کہا کہ جو عبد الرحمن بن یحییٰ نے تیرے ساتھ جو بات کی اور توکل کے بارے میں تجھے دبیل میں بتایا، تو اس پر قناعت نہیں کرتا؟ تو ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں فقلت یا سیدی افتح الباب، میں نے کہا اے میرے سردار دروازہ کھولیے، فقال لو زرتنی لفتحت لک الباب، تو بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، اگر تو ہماری زیارت کے لیے آیا ہوتا تو میں تیرے لیے دروازہ کھول دیتا، چونکہ تو ہماری زیارت کے لیے نہیں آیا، خذ الجواب من الباب، دروازے کے باہر سے جواب لے اور چلا جا۔ کہتے ہیں فانصرفت، تو میں پھر چلا گیا، پھر فلو ان الحیۃ التی ہی مطوقۃ بالعرش ہمت بک لم تخف مع اللہ شیئا، بایزید بسطامی نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ اگر آسمان سے ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا لٹک رہا ہو اور تیرے گلے میں اس کا توق بن جائے اور وہ تجھے ڈسنا چاہے اور تجھے جو وہ مار دینا چاہے، تو تب بھی تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں، جس جملے کے لیے میں نے سارا واقعہ سنایا، ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں کہ پھر اقمت بہا سنہ، میں 1 سال ٹھہرا، ثم اعتقدت زیارتا، 1 سال کے بعد پھر میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے آیا، فخرجت الی ابی یزید فقال لی الان جئتنی زائرا مرحبا بالزائر، جب میں نکلا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا ہاں اب تو ہماری زیارت کے لیے آیا ہے، زیارت کے لیے آنے والے کو مرحبا ہو۔ فرماتے فاقمت عنده شہرا، پھر 1 مہینہ میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں رہا، لا یقع لی شیء الا اخبرنی بہ قبل ان اسألہ، جو بھی میرے دل میں خیال آتا تھا تو سوال کرنے سے پہلے ہی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اس کا جواب عطا فرما دیتے تھے۔ یعنی دل میں میرے سوال پیدا ہوتا تھا کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے، 1 مہینہ میں رہا تو جو بھی دل میں میرے سوال آتا تھا، میرا سوال کرنے سے پہلے ہی سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مجھے جواب دے دیتے تھے۔ یہ واقعہ اور ولایت کی نگاہ اور ولایت کا مقام اور اللہ کے ولی دلوں کی حالت کو پڑھ لیتے ہیں، یہ سیدنا غوث پاک سرکار نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد 2 صفحہ نمبر 319 پر بیان کیا۔ اور یہی ولایت کی نگاہ کا تذکرہ اور ذکر کرتے ہوئے اسی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر
2 کے صفحہ نمبر 273 پر لکھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ یہ وہ ہیں وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ أَطْلَعَهُمْ عَلَى مَا أَضْمَرَتْ قُلُوبُ الْعِبَادِ، فرماتے ہیں جو بندے کے دل میں بات چھپی ہوتی ہے بندوں کے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ان دلوں کے اندر چھپی باتوں پر مطلع فرما دیتا ہے۔ یہ غوث پاک سرکار لکھ رہے ہیں وَانْتَوَتْ عَلَيْهِ النِّيَّاتِ، اور بندوں کے دلوں میں جو نیتیں ہوتی ہیں ان نیتوں پر بھی اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو مطلع فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اذ جعلہم ربی جواسیس القلوب، اللہ نے ان کو دلوں کا جاسوس بنایا، والامناء علی السرائر والخفیات، اور اللہ رب العزت جل شانہ نے ان کو مخفی اور پوشیدہ چیزوں کا امین بنا دیا۔ یہ ولایت کی نگاہ ہے ولی کی اللہ رب العزت نے جو اپنے ولی کو عطا فرمائی۔ اور حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ ولی کا مقام لکھتے ہوئے، اور یہ جو عبارت میں پڑھنے لگا ہوں یہ بڑے بڑے خود ساختہ نشہ توحید میں مست ہونے والے جو ہیں ان کو یہ عبارت ہضم نہیں ہوگی، اور اس کا حوالہ بھی میں آگے پیش کروں گا کہ جن کو ہضم نہیں ہوئے انہوں نے اس پر کیا کمنٹس اور کیا تبصرے کیے ہیں۔ یہ غوث پاک کی کتاب ہے کنیت الطالبین، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 226 پر حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کا مقام بیان کرتے لکھتے ہیں قل بسم اللہ، اللہ کا نام لے، اسم الذی اجر الانہار وانبت الاشجار، اس ذات کا نام جس نے نہروں کو جاری کیا اور درختوں کو اگایا، اسم من امر البلاد باہل الطاعت من العباد، اس ذات کا نام جس نے اپنے اطاعت گزار بندوں سے جس نے شہروں کو بسا دیا، فجعلہم لہا اوتادا کالجبال، پس اللہ نے ان بندوں کو میخیں بنا دیا جس طرح پہاڑوں کو میخیں بنایا زمین پر، فصارت الارض بہم لمن علیہا کالمہاد، پس ان اطاعت گزار بندوں کی وجہ سے زمین اپنے رہنے والوں کے لیے بچھونا بن گئی، فہم الاربعون الاخیار من الابدال، اور یہ اطاعت گزار بندے جن کی وجہ سے زمین فرمایا کہ رہنے والوں کے لیے بچھونا بن گئی، یہ 40 وہ اخیار ابدال ہیں، المنزہون الرب عن الشرکاء والانداد، جو اپنے رب کی اس کے شریکوں سے پاکی بیان کرتے ہیں، وملوک فی الدنیا وشفعاء الانام یوم التناد، اور یہ اللہ کے ولی ملوک فی الدنیا، یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور قیامت کے دن مخلوق خدا کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور اگلا جملہ نجدیت کچھ جملہ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، فرماتے اذ خلقہم ربی مصلحۃ للعالم ورحمۃ للعباد، اللہ نے ان بندوں کو، ان نیک اولیاء کو، ابدالوں کو اس عالم کی اصلاح کے لیے پیدا کیا، ورحمۃ للعباد، اور اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے ان کو تخلیق فرمایا۔ یہ ولایت کا مقام غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب غنیت الطالبین میں ذکر کیا، اور اسی غنیت الطالبین کا ایک وہابی عالم مبشر لاہوری انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور اسی پہرے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مذکورہ اقتباس جو میں نے صفحہ 226 سے پڑھا ہے غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا، وابی مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ مذکورہ اقتباس میں اوتاد و اقتاب وغیرہ کے حوالہ سے شیخ نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے اس کے ظاہری مفہوم کی کوئی ایسی توجیہ جس سے اس کی شرکیہ آمیزش بآسانی دور ہو سکے بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے کہ اس عبارت کو ہم شرک سے پاک ثابت کر سکیں، یہ تو ساری شرکی عبارت ہے، مگر اس بنیاد پر معاذ اللہ شیخ پر کوئی فتویٰ صادر کرنے کی بھی راقم اس لیے جسارت نہیں کر سکتا کہ ائمہ نقاد مثلا ابن تیمیہ، حافظ ذہبی، ابن حجر، ابن رجب وغیرہ نے ایسا نہیں کیا۔ چونکہ ابن تیمیہ صاحب نے شیخ عبد القادر جیلانی کو مشرک نہیں کہا، اس لیے میں بھی مشرک نہیں کہتا، ورنہ اگر ابن تیمیہ صاحب شیخ عبد القادر جیلانی کو مشرک کہہ دیتے تو ابھی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی مجبوراً کہنا پڑتا۔ تو اندازہ کر لیں کہ غوث پاک سرکار رحمت اللہ جو امت کی مسلمہ شخصیت ہیں، جن کے ولی اللہ ہونے پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے، اور تمام مکاتب فکر اہل سنت کہلانے والے کامل کا متفق ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ وہابی عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کافر اور مشرک ان کو اس لیے نہیں کہتا، ان کی عبارت کفریہ ہے اور ان کا جو عقیدہ جو بیان کیا ان طالبین میں کفریہ اور شرکیہ ہے، لیکن میں اس لیے کافر نہیں کہتا کہ ابن تیمیہ صاحب نے ان کو کافر نہیں کہا۔ تو مرزا انجینئر جو ہے وہ غوث پاک کی کرامات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، رد کرتا ہے کہ جھوٹی کہانیاں
ان کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی. بھائی جو ولایت کا معیار انہوں نے خود اپنی کتاب میں بیان کیا ہے وہ تو ذرا دیکھو نا وہ کیا ہے. اس معیار کے مطابق اور اس عقیدے کے مطابق تمہارے نزدیک تو یہ صریح شرک عقیدہ ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے.